ایسی عورت کا گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے جو اپنے شوہر سے 5 چیزیں چھپاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ یاد رکھیں، رشتے محبت، اعتماد اور قربانی سے بنتے ہیں، لیکن جب ایک عورت اپنے شوہر سے کچھ خاص باتیں چھپاتی ہے تو وہ رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک شوہر اپنے گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بیوی وہ 5 باتیں اپنے شوہر سے چھپانے لگے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو گھر کا سکون برباد ہو سکتا ہے اور محبت کا رشتہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ جانتی ہیں کہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں مضبوطی سے سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن جب عورت اپنے شوہر سے ایسی باتیں چھپانے لگتی ہے، ایسی چیزیں چھپانے لگتی ہے جو اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، تو وہی رشتہ جو محبت سے جڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں سکون کا سایہ ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی اپنی غلطیوں کو چھپا کر خاموشی اختیار کرے تو یہی خاموشی ایک دن ایسا طوفان لا سکتی ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ اگر عورت اپنے شوہر کو دھوکے میں رکھے، اس سے جھوٹ بولے یا اس پر اعتبار نہ کرے تو اس کے نتائج بہت خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ایسا گھر جہاں جھوٹ اور فریب کے سائے ہوں، وہاں خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی۔ وہی شوہر جو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اگر اسے دھوکہ دیا جائے تو اس کا دل پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے۔ وہ محبت جو کسی زمانے میں بیوی کے لیے دل میں دھڑکتی تھی، وہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ شوہر کو اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور جب ایک عورت اسی عزت کو دھوکہ دیتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے بلکہ اس کا وقار بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب شوہر کی محبت ختم ہو جائے، جب اس کا اعتماد چکنا چور ہو جائے تو وہی عورت ایک دن اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بے بسی سے ان کے آنسو بہاتی ہے، ان کے آنسو صاف کرتی ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، دروازے پر جا کر سوال کرتی ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نادانی ہوگی اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ وہ جھوٹ، فریب یا دھوکہ دہی سے اپنی زندگی سنوار لے گی۔ یاد رکھیں، گھر تب ہی آباد رہتا ہے جب اعتماد کا چراغ روشن رہے۔ اگر یہ چراغ بجھ جائے تو وہی گھر جو کبھی جنت کا گہوارہ ہوتا تھا، ایک ویران اور اندھیری گلی کی طرح لگنے لگتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں زندگی بدلنے والی ایک حکایت سناتی ہوں۔ اب ایک بار یہ حکایت سن لیں، میں امید کرتی ہوں کہ کبھی بھی آپ اپنے شوہر کی نظروں سے نہیں گریں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ عورت اپنی خوبصورتی پر اتنا فخر کرنے لگی کہ اس نے اپنے شوہر کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا۔ شوہر دن رات محنت کر کے گھر کا خرچ چلاتا تھا، لیکن بیوی کی زبان پر ہمیشہ شکایت رہتی۔ وہ شوہر کو حقیر سمجھ کر اپنی خوبصورتی کے نشے میں مست رہتی۔ وہ اکثر اپنے شوہر کو کہتی، تم میرے قابل نہیں ہو، میں چاہوں تو کسی بڑے آدمی سے شادی کر سکتی ہوں۔ اپنے شوہر کو طعنے دیتی، شوہر سے یہ کہتی کہ میں چاہوں تو بڑے آدمی سے شادی کر سکتی ہوں۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا، گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ جس شوہر کو وہ پہلے ہی کم تر سمجھتی تھی، اب وہ اسے حقارت سے دیکھنے لگی۔ شوہر کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا کہ کہیں اور شکایت نہ سننی پڑے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس عورت کا دل ایک دولت مند مرد پر آ گیا۔ مرد جو تھا، وہ جو امیر تھا، اس کے پاس دولت تھی، بہت زیادہ جائیدادیں تھیں، اور اس نے اس عورت کو یہ کہہ کر بہکا دیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے تو وہ دولت مند اسے اپنی بیوی بنا لے گا۔
اس لالچی عورت نے فیصلہ کر لیا، فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے شوہر سے جان چھڑائے گی۔ ایک رات اس نے اپنے شوہر کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جیسے ہی شوہر نے وہ کھانا کھایا تو اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ شوہر کی تڑپتی حالت دیکھ کر وہ عورت خوشی سے دروازے پر جا کر اس دولت مند مرد کو بلانے لگی تاکہ اسے خوشخبری دے سکے کہ اب اس کا شوہر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ عورت واپس شوہر کی طرف آئی تو حیرت کے مارے اس کے قدم لڑکھڑا گئی، اسی لیے کہ شوہر کے جسم پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ شوہر تو سجدے میں گرا ہوا تھا اور اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا تھا۔ شوہر کے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے اور وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا، اے میرے رب، میری بیوی بھٹک چکی ہے، اسے ہدایت عطا فرما، میرے مالک اسے معاف کر دے، میری بیوی نادان ہے، اس کے دل کو محبت اور رحمت سے بھر دے تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لے۔ یا اللہ، میں نے اپنی بیوی سے بہت محبت کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا میں تباہ ہو جائے۔ یہ منظر دیکھ کر بیوی پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، دل کانپ اٹھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس نے شوہر کے قدم پکڑ کر روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا، میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا۔ آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا میں سب کچھ کھو دیا جائے لیکن شوہر کا پیار اور اعتماد کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ شوہر نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، میرا اللہ بڑا کریم ہے، اگر وہ معاف کر سکتا ہے تو جا، پھر میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اگر رب تجھے معاف کر سکتا ہے تو پھر میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی عورت دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اس کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، کیونکہ وہ اپنی نادانی پر پچھتا رہی تھی۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، اگر کوئی عورت اپنی خوبصورتی، دولت یا کسی اور چیز پر فخر کر کے اپنے شوہر کو حقیر سمجھے تو یہ غرور اسے برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم انہیں ایسے راستے پر ڈال دیتے ہیں جہاں وہ خود اپنی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ عورت کا بہترین زیور اس کی حیا اور شوہر کی عزت ہے۔ یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کے دل کو جیت لیتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں چھپانے سے ایک بیوی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خوشیوں بھرا آشیانہ لمحوں میں ویران ہو جاتا ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسی بیوی سے شوہر کا دل ایسا پھرتا ہے کہ محبت کی جگہ نفرت بھر جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، پہلی چیز، بیوی کا اپنے گناہوں کو چھپانا۔ میرے محترم بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جان لو کہ کسی بیوی کے لیے سب سے بڑی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے گناہوں کو چھپانا شروع کر دیتی ہے، گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا پھر بڑا۔ اگر بیوی اسے چھپا کر اپنی زندگی کو معمولی سمجھ کر گزارتی ہے تو یہ گناہ ایک دن اس کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے گناہوں میں مبتلا رہتی ہیں، کسی غیر مرد سے تعلقات، ناجائز محبت کے قصے، جھوٹے وعدے یا پھر کسی ایسے راستے پر چلنا جہاں شیطان اسے گمراہی میں ڈال دے۔ تو یہ سب وہ غلطیاں ہیں جو عورتیں اکثر اپنے دل میں دفن کر لیتی ہیں۔ شادی کے بعد وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ یہ باتیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھو، گناہ کبھی نہیں چھپتا، وہ ایسے راز ہوتے ہیں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ایسے راز ہوتے ہیں جو ایک دن ضرور کھل کر رہتے ہیں۔ کتنے ہی گھر اس وجہ سے برباد ہو چکے ہیں کہ عورت نے اپنی زندگی کے وہ گناہ چھپائے جو اس نے نکاح سے پہلے کیے تھے۔ اگر کوئی بیوی اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتی رہے، شوہر کو لا علم رکھے، مگر پھر کسی دن وہ حقیقت سامنے آ جائے تو شوہر کا دل ایسا ٹوٹتا ہے کہ پھر چاہے بیوی روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، لیکن اس کا دل کبھی پہلے جیسا نہیں ہو پاتا۔ سوچو، وہ شوہر جو اپنی بیوی کو عزت کا مقام دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو جب اسی بیوی کا ماضی
یا اس کا کوئی گناہ جو پچھلے گناہ اس نے شادی سے پہلے کیے تھے، تو اس کے ماضی کا جب کوئی گناہ کسی اور کے ذریعے اس کے سامنے آتا ہے تو وہ لمحہ شوہر کے دل میں نفرت کے شعلے بھڑکا دیتا ہے۔ شوہر کے دل میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی محبت، عزت اور اعتماد کا رشتہ قائم کیا تھا، وہی عورت مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میری زندگی کا ہر لمحہ فریب میں گزر رہا تھا؟ کیا میں نے جسے اپنی دنیا سمجھا تھا وہی میری تباہی کا سبب بنی؟ میری پیاری بہنوں، اگر آپ نے کبھی بھی کوئی گناہ کیا ہو تو یاد رکھیں کہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے شوہر کو اس بارے میں اعتماد میں لے لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ حقیقت کسی اور کے ذریعے سامنے آئے، کیونکہ جب عورت اپنے گناہوں کو چھپا کر زندگی گزارنے لگتی ہے تو وہ گناہ چھپتے نہیں بلکہ وہ آگ بن کر اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں گناہ کی راہ پر ڈال کر بھولنے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ جاؤ، اور میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص گناہ کر بیٹھے اور پھر اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسا معاف کرتا ہے جیسے وہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، اب یہاں پر میں تمہیں ایک ایسی گنہگار لڑکی اور ایک بزرگ کا واقعہ سناتی ہوں جسے سن کر تمہارے دل دہل جائیں گے، آنکھیں نم ہو جائیں گی اور روح کانپ اٹھے گی۔ یہ واقعہ عبرت کا وہ درس ہے جسے جان کر دل پگھل جاتا ہے، آنکھیں برسنے لگتی ہیں اور انسان اپنی غلطیوں پر پچھتانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک نہایت نیک بزرگ رہتے تھے، ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا اور لوگ ان کی دعاؤں سے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے۔ وہ بزرگ ہمیشہ دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتے، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتے اور ہر کسی کے دکھ درد میں شریک رہتے۔ گاؤں کے لوگ انہیں ولی اللہ مانتے تھے کیونکہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہوا کرتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ سارہ خوبصورت تھی، حسین تھی، لیکن اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دن رات برائی کے راستے پر چل رہی تھی، نہ اسے اپنے رب کا ڈر تھا، نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال۔ وہ گاؤں میں اپنی بدنامی کے باوجود اپنی زندگی کو اپنی ہی مرضی سے گزار رہی تھی۔ اس کے لیے دنیا عیش و عشرت کا نام تھا اور گناہوں میں اسے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، رشتہ داروں نے نصیحتیں کی، لیکن سارہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کہتی تھی میری زندگی ہے، جیسے چاہوں گزاروں، مجھے کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ایک دن سارہ کو ایک ایسا صدمہ پہنچا جس نے اس کی دنیا کو دہلا کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، جس کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر چکی تھی، جس کے لیے اس نے اپنی عزت تک کو داؤ پر لگا دیا تھا، اسی شخص نے اسے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا۔ وہ شخص سارہ کو بدنام کر کے گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ اب نہ کوئی اس کا حال پوچھنے والا تھا، نہ کوئی اس کا درد محسوس کرنے والا۔ وہ گاؤں میں بدنام ہو چکی تھی، لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، عورتیں اسے اپنی بچیوں کے لیے خطرہ سمجھنے لگیں، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے بھی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ ماں باپ نے اسے جب گھر سے باہر نکالا تو سارہ کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ گلی گلی پھرنے لگی، کھانے کے لیے ترستی، لوگوں کی نظریں اس پر ایسے گرتیں جیسے وہ کوئی گناہ کا نشانی ہو۔ اس کا چہرہ جو پہلے خوبصورتی کا نمونہ تھا اب زخموں سے بھرا ہوا تھا، اس کے لباس پر میل جمی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسے برسوں سے بھوکی ہو۔ ایک دن بھٹکتے ہوئے وہ اسی نیک بزرگ کے پاس آئی، اس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ بزرگ دروازے پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اچانک سارہ نے ان کے قدموں میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ وہ سسکیاں لے کر کہنے لگی، بابا جی مجھے معاف کر دیں، میں برباد ہو چکی ہوں، میں نے اپنے رب کو بھلا دیا، میں نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، میں نے اپنی عزت کو گناہوں میں ضائع کر دیا۔ بابا جی میں اپنے گناہوں سے تھک چکی ہوں، اب مجھ سے مزید بوجھ برداشت نہیں ہوتا، میں مر جانا چاہتی ہوں، بابا جی مجھے کوئی راستہ دکھائیں۔ وہ روتی رہی، اپنی کہانی سناتی رہی اور بزرگ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ تھک کر چپ ہو گئی تو بزرگ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بیٹی انسان کبھی بھی اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا کہ
کہ اللہ کی رحمت اسے معاف نہ کر سکے۔ اگر تو آج بھی اپنے رب کے در پر سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ تیرا ماضی معاف کر دے گا اور تجھے ایسا پاک کر دے گا جیسے تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ سن کر سارہ نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، لیکن بابا جی، میں نے تو حد سے بڑھ کر گناہ کیے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، میں نے اپنی عزت کو بیچ دیا، میں نے اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا، میں نے اپنے والدین کو نظر انداز کیا۔ کیا میرا رب پھر بھی مجھے معاف کر دے گا؟ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے، بیٹی، تیرا رب تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے در پر سچی توبہ کے ساتھ جھک جا، پھر دیکھ وہ کیسے تیری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ سن کر سارہ زمین پر سجدے میں گر پڑی۔ وہ زار و قطار روتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا دل کانپ رہا تھا اور وہ بار بار یہی کہتی جا رہی تھی، یا اللہ، میں تیری نافرمان بندی ہوں، یا اللہ، میں نے اپنی جوانی کو گناہوں میں ضائع کر دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب تیری بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنے درد کے ساتھ رو رہی تھی کہ زمین پر اس کے آنسو گرتے جا رہے تھے اور وہ اللہ کے حضور اس قدر گڑ گڑا رہی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو رہی ہو۔ اب سارہ نے اپنی زندگی کو بدل لیا، وہ نیک راہ پر چل نکلی، اپنے رب سے تعلق قائم کر لیا، لوگوں سے معافی مانگی اور اپنا وقت اللہ کی رضا میں گزارنے لگی۔ وہی لوگ جو کل تک اس سے نفرت کرتے تھے، آج وہی لوگ اسے عزت دینے لگے، آج اس کی نیکیوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اسے بہت زیادہ عزت دینے لگے، انہیں خود سے زیادہ افضل سمجھنے لگے۔ جب وہ اللہ کے حضور سجدے میں روتی تھی، وہ وقت اسے کبھی نہ بھولا۔ وہ یہی کہتی تھی، اگر میں نے گناہوں میں پھنستے ہی اللہ کو پکار لیا ہوتا، آج میری زندگی اتنی برباد نہ ہوتی۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ دوسری چیز کیا ہے جسے چھپانے سے ایک بیوی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خوشیوں برا آشیانہ لمحوں میں ویران ہو جاتا ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے نظر انداز کرنا بیوی کے لیے سب سے بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کر دیتی ہے بلکہ اس کے اعتماد کو بھی چکنا چور کر دیتی ہے۔ دوسری چیز، شوہر کی خوبیاں چھپا کر اس کی خامیاں بیان کرنا۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا محافظ اور سربراہ بنایا ہے۔ وہ دن رات محنت کر کے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے رزق کماتا ہے، اپنی تھکن کو بھول کر گھر والوں کے لیے سکون تلاش کرتا ہے۔ لیکن افسوس، کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ وہ بھول جاتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے لیے کتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ یہی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی اچھائیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اس کی معمولی خامیوں کو اچھالنے لگتی ہیں۔ وہ اپنی سہیلیوں میں، رشتہ داروں میں یا محلے والوں کے سامنے شوہر کی کمزوریوں کا ایسا ذکر کرتی ہیں جیسے ان کے شوہر سے زیادہ نالائق اور نااہل شخص کوئی دنیا میں ہوگی نہیں۔ کبھی کہتی ہیں میرا شوہر بہت غصے والا ہے، کبھی کہتی ہیں میرا شوہر تو پیسے بھی صحیح خرچ نہیں کرتا، اور کبھی کہتی ہیں میرے شوہر میں تو یہ بھی کمی ہے وہ بھی کمی ہے۔ یہ عورتیں یہ نہیں سوچتی کہ جو شوہر ان کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، ان کی خوشی کے لیے اپنی نیند اور آرام قربان کرتا ہے، وہ اسی کا مذاق بنا کر اپنی ہی عزت کو مٹی میں ملا رہی ہیں۔ ذرا سوچو، جب وہ شوہر کسی دن یہ سن لے کہ اس کی بیوی، جو اپنی بیوی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، وہی بیوی اس کی عزت کو دوسروں کے سامنے پامال کر رہی ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہی شوہر جو اپنی بیوی کو اپنی جنت سمجھتا تھا، وہی شوہر جو اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، وہی شوہر اپنی بیوی سے جو محبت کرتا تھا وہ نفرت کرنے لگے گا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، وقف کر دی، وہی عورت آج میری عزت کو دوسروں کے سامنے مذاق بنا رہی ہے۔ اور پھر یہی شوہر جب اپنی بیوی کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے وقت دینا چھوڑ دیتا ہے، تو وہی بیوی کل تک اس کی جو محبوب تھی، آج اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی
پھر چاہے لاکھ روئے گڑ گڑائے معافی مانگے، لیکن وہ اعتماد کبھی واپس نہیں آتا جو اس نے خود اپنی زبان سے توڑ دیا تھا۔ تو میری بہنوں یاد رکھو، اگر بیوی اپنے شوہر کی خوبیاں دوسروں کے سامنے بیان کرے تو وہی شوہر جو اپنی بیوی کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی خامیاں بیان کرتی ہے تو وہ محبت جو سالوں میں پروان چڑھی تھی وہ لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شوہر بھی انسان ہوتا ہے، اس میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک سمجھدار بیوی وہی ہوتی ہے جو ان کمزوریوں کو چھپا کر اپنی محبت سے شوہر کو سنوارنے کی کوشش کرے، نہ کہ اسے دوسروں میں بدنام کر کے اپنی زندگی کو خود برباد کرے۔ یاد رکھو، شوہر کی عزت دراصل بیوی کی عزت ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی عزت کا خیال نہ رکھے تو وہ نہ صرف اپنے شوہر کی محبت کھو بیٹھتی ہے بلکہ اپنی زندگی کا سکون بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کون سی ہے جسے چھپانے سے ایک بیوی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، محبت نفرت میں بدل جاتی ہے اور شوہر کا دل ایسا زخمی ہوتا ہے کہ بیوی چاہے جتنی بھی کوشش کر لے وہ عزت اور بھروسہ دوبارہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اب وہ تیسری چیز شوہر کا مال چھپا کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچانا۔ میری پیاری بہنوں یاد رکھو کہ شوہر کی کمائی اس کا خون پسینہ ہوتی ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے تاکہ اپنی بیوی اور بچوں کو خوشحال زندگی دے سکے، لیکن افسوس کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے پیسے چھپانے لگتی ہیں۔ وہ شوہر کی کمائی سے کچھ رقم چپکے سے نکال کر اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو پہنچاتی رہتی ہیں اور شوہر کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیتی۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن یاد رکھو یہ معمولی بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ شوہر سے چھپا کر اس کے مال کو کہیں اور خرچ کرنا نہ صرف اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے بلکہ ایک دن یہی چھپائی گئی رقم تمہارے گھر میں آگ لگا سکتی ہے۔ اگر شوہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال اپنے گھر والوں کو پہنچایا ہے تو وہ بیوی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس عورت کو میں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا وہی میرے مال میں خیانت کر رہی ہے۔ یہی بات آہستہ آہستہ محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ پھر چاہے بیوی لاکھ معافیاں مانگے وہ بھروسہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کون سی ہے جو عورت کے لیے، بیوی کے لیے تباہی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ چوتھی چیز شوہر سے اپنے دوستوں کو چھپا کر پھر شوہر کی غیر موجودگی میں ان سے باتیں کرنا۔ یہ عمل کسی بھی عورت کے لیے سب سے بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ بیویاں اپنی سہیلیوں یا پرانے جاننے والوں سے تعلقات چھپا کر رکھتی ہیں۔ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ان سے باتیں کرتی ہیں، خفیہ ملاقاتیں کرتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کو کیا معلوم ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، جب بیوی اپنے دوستوں کو چھپا کر ان سے تعلقات رکھتی ہے تو گویا وہ اپنے گھر کے سکون پر خود ہی کلہاڑی چلا رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں اپنے شوہر کا اعتماد توڑ دیتی ہیں اور جب کبھی یہ حقیقت شوہر کے سامنے آتی ہے تو شوہر کا دل ایسی بیوی سے سخت متنفر ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ لاکھ بہانے بنائے، شوہر کا دل ایسا زخمی ہوتا ہے کہ پھر محبت کی اس کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اس کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ تو نفرت میں بدلنے لگتی ہے۔ وہ گھر جو کبھی جنت کا گہوارہ تھا وہی گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں پانچویں چیز کون سی ہے جو بیوی کے رشتے کو کمزور کر کے گھر کو بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ پانچویں چیز شوہر سے سچی باتیں چھپانا اور جھوٹی باتیں بیان کرنا۔ میری پیاری بہنوں یاد رکھو کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی تباہی کا راستہ نہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے شوہر سے جھوٹ بولنے لگتی ہیں۔ اگر شوہر کسی بات پر سوال کرے تو وہ سچ بتانے کی بجائے بہانے بنانے لگتی ہیں۔ بعض عورتیں اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر یہ سمجھتی ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یاد رکھو جھوٹ وقتی طور پر تمہیں محفوظ کر سکتا ہے، لیکن ایک دن وہ جھوٹ ایسا کھلتا ہے کہ تمہاری سچائی پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے
یہ 5 چیزیں مت چھپانا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کرنے کی اور ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل پیرا کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔